الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، یہ بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ اسی کے ضمن میں قیامت، حشر، قبر، بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو آج کی اس درس میں ہم سن رہے تھے قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو اس میں سے ایک نشانی جو ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا، میوزک، یہ گانا بجانا جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، بدکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ اور پھر آگے حدیث میں کہا گیا، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ۔ ان میں سے کچھ لوگ، یعنی جو اس طرح کے لوگ ہیں، گانا بجانا، شراب، زنا حلال کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں کی رہائش میں چلے جائیں گے۔ ان کے بنگلے کہاں ہوں گے؟ پہاڑوں پر۔ کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ ہل اسٹیشن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تو پہاڑوں پر ان کے اپنے بنگلے ہوں گے، ان کے چرواہے صبح شام مویشی لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے چرواہے ہوں گے، ان کے جانور ہوں گے، صبح و شام لائیں گے، لے جائیں گے۔ اور پھر اس بیچ کیا ہوگا؟ یأتیہم یعنی الفقیر لحاجت، ایک محتاج فقیر ان کے پاس مانگنے کے لیے جائے گا۔ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ جنہوں نے شراب، زنا، بدکاری کو حلال کر لیا ہے، ایسے لوگوں کے پاس فقیر آئے گا مانگنے کے لیے۔ تو اس فقیر سے وہ کہیں گے، ارجع الینا غدا، ابھی نہیں، کل ہمارے پاس آنا۔ وہ بھی ٹالنے کے لیے، دینے کے لیے نہیں۔ کس لیے فقیر کو کیا کہیں گے؟ آج نہیں، کل آؤ، کل آؤ۔ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی رات ہی رات ان کو اس سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے۔ رات ہی میں وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے جیسے کہا گیا، ان پر پہاڑ گرا دیں گے، اور ان میں باقی بچنے والوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی سور اور بندر میں مسخ کر دیں گے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے شراب، بدکاری اور ریشم کو انہوں نے حلال کر لیا ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی شراب کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے، اور گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے۔ آج کل بھی بعض مسلمان جو نام نہاد مسلمان کہلاتے ہیں، ابھی آپ نے ایک شادی کے بارے میں سنا ہوگا جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ اس شادی میں گانے والیاں بلائی گئیں، مسلمانوں کی شادی ہے، العیاذ باللہ، گانے والیوں کو لا کر گانا بجانا ہوا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں گانا بجانا اگر رواج پاتا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ
ہم جتنے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، داعی ہیں، کہیں ایسے جگہ چلے جائیں جہاں شادیوں کا موسم ہے، شادیاں ہو رہی ہوں، گانا بجانا ہے، تو آپ ان کو روکیں کہ گانا بند ہو، یا ایک ہی سٹیج پر سارے لوگ کھڑے ہیں نوشا اور دلہن، تو آپ ان کو روکیں، کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور پھر اس سے اپنی نفرت اور بیزارگی کا اظہار کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں۔ لغو باتوں سے مراد کیا ہے؟ تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہمارے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لہو الحدیث، بیکار باتیں، لغو باتیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، گانا بولے تو میوزک، اور اس کے ساز و سامان، گانے بجانے کے ساز و سامان، گٹار ہیں، پینو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناچنے والیاں ہیں جو ناچتی ہیں العیاذ باللہ، یا ٹی وی ہے، ٹی وی جس میں بہت سارے، جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہو، زیادہ گانا بجانا ہو، تو ایسے گانوں کی جگہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نصیحت کریں کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ تھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں کہا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الارحام وسوء الجوار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی خوب پھیل نہ جائے، بے حیائی پھیل جائے گی، اور قطع تعلقی عام ہوگی۔ قطع تعلق بولے تو ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ماموں کا بیٹا ہے، بازو بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم کو نہیں پتا یہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، جب تک کہ کوئی بتا نہ دے، یہ آپ کا رشتہ لگتا ہے یا آپ کے رشتے میں لگتا ہے۔ تو وسوء الجوار، اور بری ہمسائیگی، بری ہمسائیگی۔ تو برا ہمسایہ کیا ہے؟ نہیں معلوم، نیبر۔ اس لیے کہا اطلب الجار قبل الدار، گھر دیکھنے سے پہلے کیا دیکھو؟ نیبر کو دیکھو۔ تم گھر کرائے پہ لینے جا رہے ہو تو پہلے کیا دیکھو؟ نیبر کو دیکھو، پڑوسی کو دیکھو کہ نیبر کیسا ہے۔ اطلب الجار قبل الدار، اسی لیے کہا ان بین یدی الساعہ فشو التجارہ، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تجارت بڑھ جائے گی، بزنس، بڑا بڑا بزنس ہوگا۔ وقطع الارحام، اور رشتے ناطے کاٹے جائیں گے۔ رشتے ناطے کیا کر دیے جائیں گے؟ ختم کر دیے جائیں گے۔ آج ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ میرا تعلق کیا ہو، اس پر تعلق بنانا چاہے گا، کیوں؟ اس میں کیا بھی پیسہ نہیں لگتا ہے، ہاں؟ لیکن فزیکلی کیا چاہتا ہے؟ ہمارے گھر کوئی نہیں آئے، یا ہم کم سے کم اپنی تعلقات کو آدمی منیمائز کر لینا چاہتا ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ زیادہ دوستیاں کرنا، وہ جس سے آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن آپ آخرت کا فائدہ ہے، آپ زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں، زیادہ اصلاح کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا تعلق بڑھا سکتے ہیں۔ وشہادۃ الزور، اور اس میں کہا گیا کہ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ وشہادۃ الزور وکتمان شہادۃ الحق، اور حق بات کو چھپانا،
تھوڑے معاملے میں آپ کو حق بات بتانا ہوتا ہے، لیکن آپ بولتے ہیں ارے یہ سر درد ہم کو کیوں ہے، ہم کیا ہو جائیں، خاموش ہو جائیں؟ نہیں، بس بھلا کوئی آ کر آپ سے کسی رشتے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، فلاں جگہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، فلاں جگہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، تو آپ کو ناصحانہ انداز میں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دینا چاہیے، جو خیر ہے بولنا چاہیے۔ آپ بولیں گے ارے ہم کیوں خامخواہ اپنے سر لیں، اس کے بعد اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم پہلے معلوم تھا، کیا بولتے ہیں، ہم کو پہلے ہی معلوم تھا۔ ارے پہلے معلوم ہوا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اذا استنصح، جب وہ آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے تو آپ اسے مشورہ دیں، بولیں کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ رشتہ داریاں ختم کر لی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے شعیب صاحب؟ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے کیا مطلب ہے؟ دخول الاولین، پہلے لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، لیکن آخر میں انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آج جیسے ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ کبھی رشتہ داروں کو فون بھی کرتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا آپ کو کوئی کام نہیں کیا، بار بار فون کرتے ہیں، فون مت کیجیے۔ تو نہیں چاہتے کہ رشتہ دار ہمارے گھر آئے، نہ کوئی رشتہ دار ہمیں فون کرے، یہ چیز غلط ہے۔ ہاں، رشتہ داریاں آپ کو یاد رہیں گی تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مال و دولت کے چمک دھمک سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ مال جب زیادہ شائن ہو جاتا مال دولت کا تو آنکھیں کیا ہو جاتی؟ اندھے ہو جاتی ہیں۔ ان کو اب غریب ماموں نظر نہیں آتا، غریب پھوپھی نظر نہیں آتی، صرف اپنے کیا ہوتے ہیں بزنس کے فون نظر آتے۔ اسکرین پہ 1000 بار پھوپھی کا فون آئے گا لیکن ریسیو نہیں کریں گے، لیکن جیسے اپنا بزنس پارٹنر فون کرتا فوراً کیا کرتے ہیں؟ کال ریسیو کرتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا فون ریسیو کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ دولت کی چمک دمک ہے جو آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، اور اسلام نے اسی فرق کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے، رشتہ ناتوں سے اچھا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں اور پھر مکے میں قحط سالی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کے لیے مدد بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، مکے سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مکے والوں کی کیا کی؟ مدد کی۔ وہاں رشتہ دار بستے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ آپ قطع تعلق نہ کریں، لیکن جیسے ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے، مبتدعہ، اگر کوئی واقعی بدعتی ہے، بدعتی رشتہ داروں سے قطع تعلق کا کیا حکم ہے؟ اگر بدعتی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو خلاف السنہ جیتے ہیں، کوئی برتھ ڈے مناتا ہے یا ایسے فحش کے ساتھ ان کی شادیاں ہوتی ہیں جہاں ایک ساتھ مل کر مرد اور عورتوں میں حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، جاہلیت کی طرح شادیاں ہوتی ہیں، ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ اثم ہے، عدوان ہے، ویسے جگہ جا کر آپ شریک ہو کر ان کی ہمت نہیں بڑھائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے کہ ہم ایسی جگہوں پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود کی وہ بستیاں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، وہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ میدانوں میں عذاب پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہاں کے جو تالاب ہیں ان کا پانی استعمال نہ کرو، اور گزر بھی رہے ہیں تو ناک پر کپڑا رکھ کر گزر رہے ہیں، آدھا چہرہ چھپائے ہوئے، بولا کہ جلدی جلدی یہاں سے چلو۔ کہاں؟
جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، مدائن صالح، وہ بستیاں مدائن صالح جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے آٹا گوندنے کے لیے یہاں سے پانی لے لیا، کہا کہ اسے پھینک دو۔ پھر ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں ایسی جگہ جہاں فحش ہو، عریانیت ہو، بے حجابی ہو، میوزک چل رہا ہو، لیکن ان کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جائیں گے، اصلاح کی فکر کریں گے، بتائیں گے، بتانا ہمارا فرض ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ نہ بتائیں گے تب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اور مجھ سے پوچھے گا۔ تو ایسے رشتہ دار اگر ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو ان کو زیادہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اور کوشش کرنی چاہیے ویسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت تک باپ کے لیے ہی کہتے یا ابا یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ مشرک ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے اس کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اپنے ابا کو، شیطان کی عبادت آپ مت کیجیے۔ ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ، چاچا آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، بس لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ تو لیکن آخری وقت تک ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک ایک الگ سبجیکٹ ہے فقہ الدعوہ، دعوت کی جو فقہ ہے، ضوابط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنے اور نیکی کے حکم دینے کے جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم لوگ اس کو لیں گے، اس کی کتابیں ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن لا یخافون لومۃ لائم، لیکن ایسے جگہوں پر آپ کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں کہ اگر میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے۔ اسی لیے کہا کہ آپ زہر کو شکر تو نہیں بول سکتے نا، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ آپ کو زہر بولنا پڑے گا، حلوے کو حلوہ بولنا پڑے گا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، گمراہی کے بعد کیا بات رہ جاتی۔ تو آج ہم لوگ بڑی کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ہم اپنے جگہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں ان کے لیے، بولے کہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور ہماری زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بولیں۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز، جیسے کہا لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ لوگ چاہیں گے کہ میں زیادہ لوگوں میں پہچان نہ بناؤں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں میرے اتنے فالوورز ہوں، میں آئیکونک بن جاؤں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا اکرم؟ لوگ مجھے چاہیں، لیکن اس حدیث میں دیکھیے کہتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، جب آئے گی اللہ تعالیٰ وہ تو ولیکن اخبرکم بمشاریطها، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ جیسے کہا قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، ہم نے پڑھ لیا ہے کیا کیا فتنے ہوئے قیامت سے پہلے اور کیا کیا فتنے ہوں گے۔ اور پھر کثرت سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور پھر آخر میں اس حدیث میں کہا گیا وَيُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرَ
فلا یکاد کہا کہ لوگوں کے بیچ ایک طرح کی اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ پہلے ہم لوگ راستے میں اگر کوئی جاتا تھا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، ہم اسے کیا بولتے تھے؟ پاگل بولتے تھے، ارے اپنے سے بول رہا ہے، لیکن آج سب بولتے ہیں۔ لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے؟ سب باتیں کرتے کرتے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کس سے بول رہا ہے، ہم سے بول رہا ہے اپنے آپ سے بول رہا ہے۔ ہاں، عجیب کشمکش میں لوگ جی رہے ہیں۔ ارے ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے بولتا نہیں ہے، لیکن بولتا کس سے ہے؟ اپنے کان سے بولتا ہے۔ کہا کہ اس سے بڑھ کر اجنبیت کیا ہوگی؟ پہلے ایسا کوئی جاتا تو ہم اس کو پاگل بولتے تھے کہ اپنے سے بولتے جا رہا ہے، پاگل ہے۔ کہا التناکر فلا یکاد احد ان یصرف احدا، حدیث میں بتلایا گیا لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے، ایسے لگے گا کہ ایک دوسرے کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ چلو آپ کو لگے گا کہ آپ سے بول رہا ہے، آپ اس سے بولنا، کیا بولے؟ بولا ایسا، وہ کیا بولے گا؟ آپ کا جواب نہیں دے گا، جسٹ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا کہ میں کدھر ہوں، اس میں ہوں۔ تو کہتے ہیں لوگوں کا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اجنبی ہوں گے۔ بالکل آج ایسی ہے۔ آج میں اگر میرے بھائی صبغت اللہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ یہ کس حلقے کے ہیں، یہ کس جماعت کے ہیں، یہ کس مسجد کے ہیں، ان کا لباس کیسے ہے، یہ ہمارے اس سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہزار سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ چلے جائیں گے میرے سامنے۔ تو ہر آدمی حالانکہ مسلمان ہے، لیکن چاہتا ہے کہ صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو سلام کرے، اپنے جانے مانے یا اپنے لیول سلام کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اپنا لیول سے دیکھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود تو ایسے بھی ہوتا ہے، ایک ہی صف میں دو نمازی بازو بازو کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر، پیر سے پیر لگا کر، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ جماعت کا جو اصول ہے کس لیے ہے؟ کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا مشاکل ہیں، نہیں پتا، ہمارے بارے میں ان کو نہیں پتا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو اور ہے، سنیے، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک بازو بازو دروازے رہتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، ان میں سے زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ دوستیاں بنانا۔ کیا؟ زیادہ دوستیاں بنانا، فالوورز، کتنے زیادہ دوستیاں بنانا، لیکن ایسی دوستیاں جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوں، کارگر ثابت ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایسی دوستیاں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ قریبان بے بصر، بعیدان باخبر۔ تو کیا بولتے ہیں؟ صاحب، والصاحب بالجمع، الصاحب، صاد الف حا با، صاحب۔ الصاحب صاحب، سین سے صحب، دوست کیا کرتا ہے؟ کھینچنے والا ہوتا ہے۔ آپ جیسے دوست بنائیں گے اس کی طرف آپ کو کیا کرے گا؟ کھینچے گا۔ ایسا کوئی دوست نہیں رہے گا جو آپ پر اثر انداز نہ ہو۔ ہر دوست آپ پر اثر ڈالتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے دوست ایسوں کو بنائیں جو صاحب تقوی ہو، آپ کو تقوی کی طرف کھینچے گا۔ جو آخرت کی فکر رکھنے والا ہو، آخرت کی طرف کھینچے گا۔ ہاں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوستی کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، دو آدمی پہچانا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آپ ایسوں کو دوست بنائیں
میں مثال کے طور پر ایک بات میں سمجھاتا ہوں. کیا عمران بھائی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد آپ باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں گے؟ ابھی باپ کے دوستوں کے ساتھ آپ اچھا کریں گے تو آپ نے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا. باپ تو ہے نہیں، باپ تو دنیا سے جا چکے، لیکن باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر، جیسے میں نے کل ہمارے سیکھ میں تھا، الوالدۃ زینۃ البیوت، ماں گھر کی زینت ہے. اس کی قدر کون جانتا ہے؟ جس نے اپنی ماں کو گم کر دیا ہو. جس کی ماں اگر دنیا سے چلی گئی، تو اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ میری ماں کے انتقال کے بعد سال بھر تک میں نے اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میں ماں ہی کے لیے دعا کرتا رہا. جب بھی ہاتھ اٹھے ماں باپ کے لیے میں نے دعا کیے ہیں. بعض نے کہا کہ جس دن ان کے والدین میں سے ایک کا انتقال ہوا، کہا کہ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. تو بات ہم لوگ ایک بتا رہے تھے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کیسے کریں گے؟ باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے. تو اب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ میرے ابا کے دوست کون ہیں، تو نیک اور صالح ہیں تو ان کے ساتھ کریں گے. اگر غلط دوست ملے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے دوست بنائیں تاکہ ہماری اولاد ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا سلوک کرے. سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے. کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ ہاں، ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ اس میں ہم لوگ میں تو نوٹ کرتا ہوں کہ اچھے اس میں مبتلا ہے. العیاذ باللہ. مومن کبھی جھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. مومن کبھی جس زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس زبان سے اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الاسواق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ بکثرت ہوگا. جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. آج جھوٹ کے الگ الگ نام ہیں، ہنسی مذاق کے نام پر پتہ نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بازار قریب ہو جائیں گے، بازار قریب ہوں گے تو جھوٹ سے ہم کو نفرت ہونی چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے جو فیبریکیٹڈ حدیثیں بیان کریں گے. حدیث بولیں گے لیکن وہ حدیث کون سی رہے گی؟ ان کی کمپنی کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ کہا کہ ایسی حدیثیں جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے، ایسی حدیثیں لائیں گے، ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کا بڑھ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور آج الگ الگ نام سے جھوٹ لوگوں میں پھیل رہا ہے. ہنسی مذاق کے نام سے کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ سبحان اللہ. دل کی تسلی کے لیے جھوٹ بنایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر جھوٹ مجھ پر باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا مطلب کیا؟ کبھی مقدمے میں پیشی ہوتی ہے تو باہر لوگ مل جاتے ہیں وٹنس دینے کے لیے. وہ پتا وہ رہتا ہی نہیں ہے لیکن کیا بولتا؟ میں دیکھا. کیا بولتا؟ میں اس وقت وہاں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دینے والے بڑھ جائیں گے. جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ درسوں میں کہا،
آپ بڑی اس کے ساتھ کہہ دیں میں نہیں جانتا، فالس ایویڈنس آپ دینے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، اس چیز کو میں نہیں جانتا، اللہ عالم، لا ادری من العلم۔ ایک اور چیز جو آج ہم کو دیکھنے میں مل رہی ہے، بدعملی کا پھیل جانا۔ بدعملی کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھیں گے لیکن عمل میں کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی۔ جب ایک ٹوٹی گی تو لوگ دوسری پکڑ لیں گے، اور کہا کہ ساری چیز کے بارے میں کہا کہ لوگوں میں بدعملی آ جائے گی، وَيَنْقُصَ الْعَمَلِ، باتیں بڑی ہوں گی، تقریریں بڑی ہوں گی، لیکن عمل کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ پہلے لوگ کیا ہوتے، مختصر باتیں سنتے تھے لیکن عمل کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس بہت علم ہے، ماشاءاللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے پاس بہت علم ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اصل علم کیا ہے؟ جس پر عمل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا اس کے لیے بوجھ ہو جائے گا۔ کیا نہیں پڑھے گا؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی وہ نہیں پڑھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنی دین کی حفاظت پر صبر کرنے والا اس آدمی کے مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑے گا۔ باقی ایسا ہی زمانہ ہے۔ آج آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ کو حرام سے بچنا پڑتا ہے، حلال کی تلاش ہونی پڑتی ہے، آپ کے وضع خطا کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ اسلامی شاعر کے مطابق بالکل نماز کی پابندی، آپ کو نمازوں کے لیے رخصت نہیں دی جاتی۔ آپ جس کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں نہیں، آپ کو چھوٹ نہیں ملتی کہ آپ 5 وقتہ نماز جا کر ادا کریں۔ یہ ساری مشاکل ہیں اور اس پر آپ صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ قیامت کے قریب کیا ہو جائے گا؟ لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بہت سارے سخی تھے، سخاوت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیرات کرتے تھے، کہا کہ کالریح المرس، ایسی ہوا ہے جو چل رہی ہے۔ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔